بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور ان میں کرنے والے اعمال۔ پیارے دوستو، ذی الحج کی پہلی 10 دنوں کی ایسی فضیلت ہے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کو غور سے سنیں کہ کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی جن کو ہم بہت ہی آسان اور معمولی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایک حدیث کے الفاظ میں یہ ہے: ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی بھی ایام ایسے نہیں ہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ مطلب ذی الحج کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے ہی پسند ہیں کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے، مطلب کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا: ہاں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلا جائے، اور وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: جانتے ہو کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے زیادہ افضل بتایا ہے؟ اور بڑی ہی اچھی بات لکھتے ہیں اور حکمت سے بڑی اچھی لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان و شوکت بخشی ہے۔ اس کا سبب وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہیں۔ توحید تو ہے ہی، ایک مسلمان چلتا ہی توحید پر ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ اور حج سب چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر اس کی اسپیشلٹی ایسی بھی ہے کہ جو کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ عشرہ ذی الحج کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ جس میں ساری عبادات ایک ساتھ آتی ہیں۔ آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ ان 10 دنوں میں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ ملی جا رہی ہیں۔ سب سے افضل اعمال ہے کہ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے۔ تو وہ کہتے چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی۔ نماز تو ہر روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے۔ پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے۔ ذی الحج کے پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے رکھتے تھے، تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے۔ سب سے افضل عمل یہ ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے اس وجہ سے اللہ کی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت، اور واقعی میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا۔ مطلب ذی الحج کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہوا۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا۔ ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان و مال دونوں لے کر جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہیں۔ تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے افضل ہے۔ تو اب جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے۔ ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا،
تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے تو بہتر ہے۔ مستحب ہے کہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، افضل ہے۔ یہ اور ایام تشریق بھی ہے، ان میں 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جن میں تکبیرات تشریق ہیں، جن میں زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی انہی ایام سے منسلک ہیں جو ایام ہیں، ان کی فضیلت کی بات ہے، اور 9 ذی الحج کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے۔ عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے، ذی الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعد حضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحج مبارک کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک جوان جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کرتا تھا، جب ذی الحج کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج و قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذی الحج کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کرنے کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سواری کیے دے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 ایام میں اللہ تعالیٰ کو جس قدر یہ بات پسند ہے کہ محنت و کوشش کر کے اس کی عبادت گزار بندے بنے، اس سے بڑھ کر ان دنوں میں پسند نہیں۔ اس 10 دن ایام میں ہر یوم کا روزہ 1 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر شب کا قیام شب قدر میں کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ ذی الحج کے مہینے کی پہلی شب کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ کافرون پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ پہلی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب بارگاہ الہی حاصل ہوگا۔ اس ماہ کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 رکوع آخری سورہ بقرہ کا تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ برکات، یہ مہینے اور یہ روزے رکھنے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو عطا فرمائے، اور ہم سے جو بھی بھول چک ہو گئی ہو اس کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں معافی کی صورت میں عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، ہماری آزمائشوں کو اس ماہ مبارک میں ختم کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔